الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنی خلافت کا فرض ادا کرنے کے لیے انسان کو تخلیق کیا تھا۔ انسانوں میں مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کا اللہ نے انتخاب فرمایا۔ بنی اسرائیل بھی ایک لمبے عرصے تک اللہ کی منظور نظر قوم رہی اور انہیں پوری دنیا کے لوگوں پر فضیلت دے دی گئی۔ یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار مانتے تھے اور ان سے بڑی عقیدت بھی رکھتے تھے، لیکن ان میں بگاڑ اتنا پیدا ہو چکا تھا کہ یہ عملاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے طریقہ کار، ان کے طرز زندگی کو بالکل بھول چکے تھے، بلکہ اس سے روگردانی کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ ملت ابراہیمی سے پھر جائیں وہ محض بے وقوف ہی ہو سکتے ہیں، اور حقیقتاً بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے ان کا اب دور کا واسطہ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ اس قدر سخت ہو چکے تھے کہ اپنے ہی انبیاء کی جان کے پیچھے پڑ جاتے، انہیں قتل کرتے۔ نافرمانی کی حد یہ ہو گئی تھی کہ ہر اس حکم کے خلاف ورزی کرتے جو انہیں اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ صدیوں پر محیط نافرمانی، سرکشی اور جرائم کی اس داستان طویل کے بعد اللہ نے دنیا کی خلافت کا تاج ان کے سر سے چھین لیا اور امت مسلمہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب دنیا کی خلافت اور اس کی کارفرمائی کا صحرا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہوگا۔ اس عظیم الشان اعزاز اور عظیم ذمہ داری کا اعلان قبلے کی تبدیلی کی صورت میں کیا گیا۔ ہجرت کے بعد 16-17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو یہودیوں کا بھی قبلہ تھا۔ پھر یہ حکم آ گیا کہ اب تم جہاں بھی ہو اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لو اور اسے اپنا قبلہ بنا لو۔ یہ گویا ایک فیصلہ کن اعلان تھا کہ اب دنیا کی باغ دور سنبھالنے کی ذمہ داری امت مسلمہ کے سپرد کر دی گئی ہے۔ اب جو بھی یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہے اسے امت مسلمہ میں داخل ہو کر امت مسلمہ کا فرد بننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ یہودی قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے، اس لیے فرمایا کہ عنقریب یہ بے وقوف لوگ کعبے کو قبلہ بنانے پر اعتراض کریں گے۔ ان کو بے وقوف اس لیے بھی کہا گیا کہ کعبہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور ان کا قبلہ بھی یہی تھا۔ اگر یہود واقعی حضرت ابراہیم سے عقیدت اور تعلق رکھتے ہیں تو پھر اس پر اعتراض کرنا محض بے وقوفی ہی ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، تمہارے دین کی ہر چیز میں اعتدال اور توازن ہے، اس کا ہر حکم فطرت اور عقل سلیم کے مطابق ہے۔ تمہیں درمیانی اور خیر امت بنایا جا رہا ہے تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ یعنی جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس دین اسلام کو مکمل طور پر ہم تک پہنچایا ہے، اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین اسلام کی دعوت پوری انسانیت تک پہنچائیں۔ وہ اپنے رسول کے طریقے پر دین کی گواہی کا فرض انجام دیں اور لوگوں کو دین اسلام کے سایہ رحمت میں لے کر آئیں اور اسے قائم کرنے کی جدوجہد کریں۔ اگلی آیات میں اللہ نے امت مسلمہ کو یہ یقین دلایا ہے کہ تم لوگ مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میرا شکر کرتے رہو، ناشکری نہ کرنا، جس طرح بنی اسرائیل نے کی تھی۔ اگر تم مجھے بھلا دو گے تو میں بھی تمہیں بھلا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ اسلام کی شہادت یعنی گواہی کا فرض ادا کرتے ہوئے ہم تمہاری آزمائش بھی کریں گے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون لوگ اسلام کی راہ میں صبر اور ہمت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم کبھی خوف کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مالوں اور جانوں کی کمی کے ذریعے اور کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے، لیکن خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس سفر میں صبر کا دامن تھامے رکھیں گے۔ اور کبھی کوئی نقصان یا مصیبت آئے گی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی عنایتیں اور رحمتیں ہوں گی اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت حق کا یہ فریضہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر صبر کا فیضان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔